سب سے افضل صحابی جس کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت والی نصیب ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہی رہے۔ فرمایا اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے سب سے زیادہ میرے اوپر احسان مندی کی ہے اس شخص کا نام ابو بکر ہے۔ محمد بن حنفیہ یہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل شخص کون سا ہے؟ قال ابو بکر۔ تو حضرت مولا کائنات فرمانے لگے ابو بکر ہیں، اور کون ہے؟ قلت ثم من؟ میں نے کہا پھر کون ہے؟ قال عمر۔ عمر کہ سیدنا علی ابن ابی طالب صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ بڑے بڑے اصحاب کو جو مسائل ہوتے تھے وہ حضرت علی سے آگے پوچھتے تھے، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں، ان کو بھی جب مسئلہ کوئی درپیش ہوتا تھا ایسا تو وہ خود حضرت علی سے پوچھتی تھی۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 3-4 حدیثیں 639 سے لے کے 641 تک کہ ایک شخص آ کے سیدہ عائشہ سے پردے میں پوچھتا ہے کہ بتائیے یہ موضوع پہ مسئلے کی مدت کتنی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر و حضر میں گزرا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ پوری قیامت مضمر ہے اس جواب کے اندر۔ اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے زیادہ قرب حضرت علی کو ہے۔ تو 30,000 جانثار صحابہ تبوک پہ جا رہے تھے تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد نبی نہیں؟ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فضائل و برکات حاصل ہیں جو صحابہ کرام میں کسی اور کے لیے وہ فضائل نہیں آئے۔ اس سے کسی کو نیچا یا اونچا کرنا مقصد نہیں ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول صحیح سند کے ساتھ المستدرک الحاکم میں ہے کہ ہم تک جتنی بھی حدیثیں پہنچی ہیں سب سے زیادہ فضائل سیدنا علی کی شان میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہارون اور موسیٰ علیہ نسبت تو پیچھے بات کوئی نہیں رہ گئی سوائے اس کے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو لہٰذا اس پہ وہ جو آپ نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کسی بزرگ کا کہ انہوں نے کہا کہ علی کا وہ مرتبہ ہے کہ اس کے اوپر صرف نبوت ہی شروع ہوتی ہے۔ کمال جملہ ہے، سبحان اللہ۔ سیدنا علی کا وہ مرتبہ ہے کہ اس کے بعد نبوت ہی شروع ہوتی ہے، مراد یہ کہ نبی نہیں ہے باقی سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں ایک مضمون۔ ایک فضیلت ہوتی ہے جس کو فضیلت جزئی کہتے ہیں اور ایک کہلاتی ہے فضیلت کلی۔ لیکن یاد رکھو انبیاء کو جو فضیلت جس بیس پہ ملتی ہے تو انبیاء کے ساتھیوں کو بھی فضیلت اسی بیس پہ ملتی ہے۔ اس صفت میں اس وصف میں جو پیغمبر کے جتنا قریب ہوگا وہ باقیوں سے افضل۔ پیغمبروں کو فضیلت کس بیس پہ ملی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک پتہ یہ چلا کہ رسالت والا معنی کس میں سب سے زیادہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس میں کوئی آپ کے برابر نہیں ہے۔ تمام انسانوں کی طرف، عرب عجم کالے گورے، کوئی پیغمبر تمام انسانوں کی طرف نہیں آیا، سارے انسانوں کی طرف۔ نمبر 2 لاسٹ میں اب آپ کے بعد کوئی دوسرا آ کے آپ کے پیغام کو کینسل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کلی فضیلت کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جزوی حاصل ہے، کلیم اللہ ہونے میں حضرت موسیٰ افضل ہیں، مردوں کو زندہ کرنے معجزوں کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ افضل ہے، لیکن یہ افضیلت ایک جزوی ہے۔ اصل فضیلت رسالت والی وہ کس کو حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف آتے ہیں۔ اسلام کو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے سب سے زیادہ۔ سب سے پہلے تصدیق کون کرتا تھا؟ ابو بکر۔ جب نکال دیا تو غار میں کس نے ساتھ دیا؟ ابو بکر نے۔ کلی فضیلت کیا ہے کہ نبی کے مشن میں نبی کا ساتھ سب سے زیادہ کس نے دیا؟ تو یہ فضیلت کس کے حصے میں آئی ہے؟ ابو بکر کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فضیلت تھی اس تو گاں کی ہونا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس گل تے خوش نہیں کہ اللہ نے تیرا درجہ میرے نال اس امت وہی بنایا جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون علیہ السلام دا سی، الا لا نبی بعدی، صرف اتنا فرق ہے میرے بعد ہن نبی نہیں کوئی ہونا، نبی والی گل ختم ہے، وہی تیرا درجہ میرے نال وہی ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون علیہ السلام دا سی۔ ہن ہارون علیہ السلام دا درجہ کوئی مسلمان پرلا نہیں جڑا بھی جاندا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل چوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل چوئی، انہوں نے 1400 سال سے
امت کا عقیدہ، عقیدت، محبت، محبوبیت میں جو مناقب ہوں زمین سے آسمان تک جس کے ہوں، مگر افضلیت کا عقیدہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، علی شیر خدا۔ افضلیت کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب یہ ترتیب میں کہنے یہ ترتیب یہ فضیلت ہے، پہلا جو ہے وہ افضل ہے، دوسرا 2 نمبر پر ہے، دوسرا 2 نمبر پر ہے، دوسرا جو ہے وہ 2 نمبر ہے، معاذ اللہ کتنی بری سوچ ہے۔ تیسرا پھر چوتھا یہ سب سے آخر میں ہے، تو پھر اس لیے کہ ان کا مرتبہ سب سے علی کا کم ہے۔ ماشاءاللہ جی یہ بڑی عجیب ترتیب ہے۔ تو پھر آدم سے لے کر شروع ہوئے، جو پہلے آئے گا وہ آخری سے افضل ہوگا، پھر آدم افضل ٹھہرے یا محمد رسول اللہ افضل ٹھہرے؟ ایک کوئی شک نہیں کہ علی علم کمالات صحابہ کو پوچھو، صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، تم میں افضل کون ہے، فضیلت والا کون ہے؟ آپ سن علی، سارے آپ سن علی۔ فاروق اعظم کدے نہیں ہو جڑا حسین کو پرچہ لکھوانا پیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آیا قرآن پڑھ کے مجھے بتاؤ، بزرگوں کا کلام پڑھ کے مجھے بتاؤ، تو کلائے روزگار کا نظریہ پڑھ کے بتاؤ کہ کسی کو افضل کہنا ہو تو افضلیت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرف کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ معیار فضیلت علم ہے، عمل ہے، تقویٰ ہے، قوت ہے اور طاقت ہے، ایمان ہے۔ علم کو دیکھا جائے تو محمد کے بعد کائنات میں علی کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور جہاں تک میرے دوستوں ایمان کا تعلق ہے، ایمان کا تو میں کیا کروں، علامہ محب الدین طبری کی ذخائر کتاب اپنا ذخائر الکبریٰ مطبوعہ مصر موجود ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، اگر ساری کائنات سارے 14 طبق ملا کے ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے پر صرف علی کا ایمان رکھ دیا جائے، پیغمبر فرماتے ہیں، راوی حضرت عمر ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ پیغمبر فرما رہے تھے اگر عدل و انصاف کے ترازو پہ تولا گیا تو 14 طبق کا پلہ اوپر اٹھ جائے گا، علی کے ایمان کا پلہ بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے جھک جائے گا۔ جو احادیث پیغمبر مولا کائنات کے بارے میں ہیں وہ شاید کسی اور کے بارے میں نہیں ہیں، کہ قرآن مجید میں آیہ مباہلہ کے اندر جو اللہ نے مولا علی کو نفس پیغمبر قرار دیا، اس کا خود مولا کائنات نے اپنی زبان پہ اس انداز سے اظہار فرمایا۔ حضرت عمر نے جو اپنے بعد شورا کا انتخاب کیا، جس میں 6 افراد کو آپ نے طے کیا کہ وہ اس کا حصہ ہوں گے، ان شخصیات کو قرار دیا حضرت عمر نے کہ وہ طے کریں کہ خلیفہ کون ہے۔ تو اس شورا کے اجلاس میں حضرت نے اپنی افضلیت ان سب پر اس استدلال کے ساتھ ثابت کی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ نفس پیغمبر ہو؟ مجھے اللہ نے نفس پیغمبر قرار دیا ہے۔ فضائل کے باب میں 2 طرح کے عنوان قرار دیے جائیں گے، ایک ثواب ربانی اور ایک فضائل نفسانی۔ ثواب ربانی میں جو زیادہ آگے ہوگا وہ فضیلت رکھتا ہوگا، اور جو فضائل نفسانی میں آگے ہوگا وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہوگا۔ ثواب ربانی میں جو فضیلت کا عنوان ہے وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ با فضیلت وہ ہے، اکرم وہ ہے، افضل وہ ہے جو اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ فضائل نفسانی میں 2 چیزوں کو عنوان قرار دیا جاتا ہے، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ایک علمی صلاحیتیں اور ایک جسمانی طاقت۔ علمی صلاحیتیں اور جسمانی صلاحیتیں جس کے اندر موجود ہوں گی وہ فضائل نفسانی کا مالک ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کی تمام صحابہ کرام کے اوپر افضلیت اس بات پر ہے کہ حضرت علم میں سب سے زیادہ تھے۔ کوئی ایک مثال نہیں ملے گی حضرت علی علیہ السلام نے کسی سے سوال کیا ہو، کسی سے مسئلہ پوچھا ہو، لیکن یہ مثالیں فراوان ملیں گی کہ اصحاب پیغمبر، خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ، یہ حضرت علی علیہ السلام سے سوال کرتے رہے، پوچھتے رہے۔ اور پھر اسی طرح اگر ہم اس کو یوں کہہ دیں کہ قرآن مجید میں بھی افضلیت کا معیار علم کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آدم اور فرشتوں کے درمیان جب طے ہوا کہ کون افضل ہے تو حضرت آدم کیونکہ علم میں فرشتوں سے زیادہ تھے، لہذا فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے جھکنا پڑا۔ تو اب حضرت علی علیہ السلام افضلیت میں
صحابی ہونے کے اعتبار سے بھی افضلیت رکھتے ہیں، اہل بیت ہونے کے حوالے سے بھی افضلیت رکھتے ہیں، اور علم اور جسم کے حوالے سے بھی تمام جنگوں میں فاتح قرار پانا یہ آپ کی افضلیت کی ایک عمدہ مثال ہے۔ جو گود میں لے کے بیٹھے وہ افضل یا جو صرف جوتے چومے وہ افضل؟ آپ سے پوچھتا ہوں، جو سرکار کو اٹھا کے چلیں ان کو زیادہ عزت ملی یا جن کو سرکار اٹھا کے چلیں ان کو کا؟ دوسرا جو اہل سنت والجماعت میں عقیدے کا امام ہے جس نے عقیدے پر کام کیا ہے اس کا نام ہے زید بن علی، اور وہ مرشد ہے امام ابو حنیفہ کا۔ اس کے متعلق لکھا ہے حضرت امام عبد الکریم شارستانی نے کتاب الملل پر نہال جلد اول صفحہ 155 پر کہ وہ جناب حیدر کرار کو افضل کہا کرتے تھے تقریروں میں، کہتے ہیں ان کے برابر کا مانے جنا ہی نہیں، نہ پہلی امتوں میں نہ اس امت میں۔ مسند احمد بن حنبل، امام ابو نعیم نے الاخبار کے اندر فضائل احمد بن حنبل کے اندر مطبقات ابن سعد میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، یہ یاد رکھو۔ اور جب حدیث صحیح کا والا آ جائے تو سر جھک جاتا ہے مسلمان کا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد اس امت کے بہترین ترین جو دو بندے ہیں نا، ایک ابو بکر صدیق ہے، دوسرا عمر فاروق ہے۔ آؤ ذرا یار مولا علی کے پتروں سے سنتے ہیں۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میرے بابا امام باقر علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بابا مولا علی نے فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سمیعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور نے فرمایا ابو بکر سے میری امت میں کوئی بندہ ایسا افضل نہیں کہ جس پر کبھی سورج طلوع ہوا ہو یا غروب ہوا ہو۔ میرا عشق میرا پیار تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں ہر جگہ کہوں علی افضل علی افضل علی افضل، لیکن جب میں اپنے محبوب کو کہہ رہا ہوں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس امت کے بہترین بندے ابو بکر ہیں، اس امت کے افضل ترین بندے ابو بکر ہیں، تو پھر میں کون ہوں؟ تو پھر یہ تو غداری ہوئی نا کہ میں اپنے محبوب کی بات کو نہ مانوں۔ یہ خام خواہ بعض لوگوں نے نا تفضیلی کی رٹ لگائی ہے، سنیوں میں کوئی بندہ تفضیلی نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر بھی معصوم نہیں ہے، حالانکہ بال اتفاق وہ سب سے افضل ہے پوری نوع انسانی میں انبیاء کے بعد۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ایک ہی پودا ہے گلاب کا، اس پر پھول کھلے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی ایک پھول زیادہ پسند آیا، آپ نے اس کو لے لیا، اور آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ اس میں آخر سبب کیا ہے، آپ نے دوسرے پھولوں کو چھوڑ کر اسے کیوں منتخب کیا؟ تو یہ معاملہ اتنا بنیادی نہیں ہے، اگرچہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں افضلیت کا ایک پیٹرن ہے اور وہ معین ہے کہ پوری امت میں افضل ترین 4 خلفاء ہیں، اور ان میں ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق ہے۔ حضرت مولانا نانوتوی فرماتے ہیں چونکہ کمال نبوت علم ہے، اس لیے جس نبی کے پاس جتنا علم ہوگا وہ نبی دوسرے نبی سے اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض نبی بعض سے اعلیٰ ہیں۔ ہمارے پیغمبر کا علم تمام انبیاء کے علوم سے زیادہ ہے، اس لیے ہمارے نبی تمام انبیاء سے اعلیٰ۔